नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतरीन अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। हजरत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है। आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। गरीब की मदद ये समझ कर ना करें कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझ के करें कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो कि फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और वो आह सातवें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं सकता। वो मामला ऐसे हल होता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वो जुल जलाल भी है। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतेह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है। उसे खोने से बहुत डरता है। तुम नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। खुदा नमाज कायम करने की तौफीक दे। हम सफर अगर बिला वजह नाराज होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने के बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। दिल में मुनाफिकत रखकर जबान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत अल्लाह पाक देता है। जंग मोहब्बत से बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना तो मरे हो न जीते हो। अगर मामला हकाइक को पेशे निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले चोटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं, अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, ए अल्लाह, जो खर्च ना करे उसका माल तल्फ फरमा दे। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की फितरत होती है, वो किसी भी चीज़ की दो मर्तबा कद्र करता है, मिलने से पहले, दूसरा खोने के बाद। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना मगफिरत को वाजिब करने वाले अमल में से है। ज़माने का शिकवा ना करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है।
نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو سچے دل سے دیتے ہیں۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق کے دو جہاں کے سامنے سر جھکائیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدے کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ تیری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا لے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ استاد کی قدر کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، اور کعبے کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گی
کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ مردوں کو برا مت کہو، جو انہوں نے کیا بھلا یا برا اس کا بدلہ پانے کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پہ افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کرے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حاسد وہ بد نصیب شخص جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے۔ اگر استاد نالائق بچے میں یہ یقین پیدا کر دیں کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، سماج کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتی ہے۔ وہ رشتے بڑی نعمت ہوتے ہیں جن کے صرف پوچھنے سے کہ کیا حال ہے طبیعت میں خوشگوار تبدیلی اور سدھار آ جاتا ہے۔ ایسے رشتے آج بھی ہر انسان کی زندگی میں ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمارے ایسے رشتے ہمیشہ قائم رکھے، اور جن کو ہم سے ایسی ہی امید ہے ہمیں بھی اس امید پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے من کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ رب کریم آپ اور آپ سے وابستہ تمام احباب کو دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ آپ کے ایمان، عمل، عبادت، صحت، سیرت، جان و مال میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔